بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ محترم حاضرین، ہمارے سامنے سورۃ الاعراف جس پر آج گفتگو کرنی ہے، اس سورت کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ یہ مکی صورتوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مکیہ کے زمانے میں نازل ہوئی، جس کی آیتوں کی تعداد 206 ہے۔ اس سورت کے 3 نام ہیں، ایک تو مشہور نام الاعراف، دوسرا المیقات، تیسرا المیثاق۔ ان تینوں کے ناموں کی مناسبت اور وجہ صاحب کتاب نے بیان کی۔ پہلا الاعراف، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدائی حصوں میں ہی اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے درمیان اعراف اور اہل اعراف کا ذکر کیا۔ یہ اعراف ایک اونچی دیوار ہوگی جس پر لوگوں کی ایک جماعت ٹھہری ہوگی۔ صاحب کتاب کے بیان کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے موقف کی تحدید نہیں کی ہوگی، یعنی حق کے متعلق مضبوط رویہ اختیار نہیں کیا ہوگا۔ یہ ان کا جملہ ہے، ہمارے یہاں عام طور سے مشہور ہے، لوگ لکھتے بھی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جنہوں نے اپنے موقف کو مضبوطی سے طے نہیں کیا ہوگا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، اس گروہ کو اس دیوار پر کئی سالوں تک روکے رکھے گا۔ وہ اپنا انجام اور اپنا مقام نہیں جان سکیں گے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہم یطمعون، انہیں اس بات کی امید ہوگی، یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ بعد میں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سورت انہی لوگوں کی مناسبت سے اپنے موضوع اور اپنے محور کو بیان کرتے ہوئے جو سورت کا محوری مضمون ہے، مرکزی مضمون ہے، اس میں بھی اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ ایک انسان کو اپنے موقف کے سلسلے میں واضح اور متعین صورت اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا نام جو اس سورت کا ہے المیقات، میقات کہتے ہیں مقررہ وقت یا مقررہ جگہ کو۔ یہ نام اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اس میں واقعہ ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا گیا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر ہمارے پاس آئے، طور پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اور جو پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اس میں جو لفظ میقات کا لفظ آیا ہے اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام میقات بھی رکھا گیا ہے۔ تیسرا نام المیثاق ہے۔ میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان، دستاویز کو بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں وثیقہ، ہاں، تو المیثاق عہد و پیمان۔ یہ اس قرآن کی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے نکال کر، آدم اور ان کی اولاد کی پیٹھوں سے نکال کر عالم ارواح میں ان سے عہد و پیمان لیا، الست بربکم والا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ جو پوری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد و پیمان لیا، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اور عقیدے کی کتابوں میں ہمارا یہ اہل سنت کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ ہم عالم ارواح کے اس میثاق پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس سورت کا ایک نام بھی ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں بھی صاحب کتاب نے وہی حدیث بیان کی جو اس سے پہلے 2-3 سورتوں کے بارے میں بیان کی کہ 7 طوال کا علم جس شخص کو حاصل ہو گیا وہ حبر یعنی عالم ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ان 7 طوال میں سورۃ الاعراف بھی شامل ہے۔ اس سورت کے ابتدائی حصے یعنی ابتدائی مضمون کا تعلق اس کے آخری حصے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کرتے ہوئے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی علت اور وجہ بیان کی کہ کیوں یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا۔
اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، مومنوں کو کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرج اور تنگی کو دور کرنا مقصود بھی ہے کہ آپ اس کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اللہ آپ کا محافظ ہے، آپ دعوت کا کام کریں گے، مخالفین مخالفت کریں گے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الف لام میم صاد کے بعد دوسری آیت میں جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی، کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے، آگے کے حصے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں جیسا کہ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے کی ہے، کہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں آپ کا دل اس سے آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو۔ یہ قرآن کے نازل کرنے کی حکمت ابتدا میں بیان کی گئی۔ اب اس سورت کے اخیر میں بھی قرآن کے نازل کرنے کی ایک علت ظاہر کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، تمام مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے خود کیوں کوئی معجزہ، کیوں کوئی آیت نہیں بنا لاتے۔ ہاں، اللہ نے جواب دیا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ یہ کہیے کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، ہاں میں تو بس اسی چیز کی اتباع کر رہا ہوں جس کی وحی اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میری طرف کی گئی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے پاس بالکل روشن دلیلیں موجود ہے، ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ کیا یہ تمہارے لیے معجزے اور دلیل کے طور پر کافی نہیں ہے، حجت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اپنی طرف سے معجزہ بنا لو؟ تو آغاز میں بھی یہ علت بیان کی گئی اور اختتام میں بھی۔ اب یہ کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ مومنین اہل ایمان اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کے معرکے میں جو دنیا میں ہمیشہ جاری رہا ہے اور جاری رہے گا، اس معرکے میں مومنوں کو اس کے ذریعے سے محفوظ رکھے، بچا لے وے، اور ان کی پیشانی کو دنیا اور آخرت میں نجات اور امان عطا فرمائے۔ اس صورت کا محور رئیسی یعنی بنیادی مرکزی مضمون کہہ رہے ہیں کہ اس کا مرکزی مضمون ہے تحدید الموقف من الصراع بین الحق والباطل۔ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمارے یہاں لوگ آج کل نظر انداز کرتے ہیں۔ حق اور باطل کے معرکے میں، صحیح اور غلط کے جھگڑے میں آپ کے موقف کی تحدید ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا موقف ہے۔ ہم ان سے بھی تعلقات رکھیں، وہ ان کو بھی خوش رہیں، شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو حق اور باطل کے معرکے میں ایک بندہ مومن کا موقف واضح اور متعین ہونا چاہیے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاعراف ایسے ماحول میں نازل ہوئی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول کو جہاراً کھل کر دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور آپ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے تھے۔ ایسا میں بہت نازک اور اہم حالت اور صورتحال تھی۔ چنانچہ اس معرکے میں حق باطل اور اہل باطل سے بڑی شدید لڑائی اور مقابلہ آرائی جاری تھی۔ ایسے میں بعض لوگوں کو حق پر قائم رہنے کے سلسلے میں شرمندگی اور کمزوری، دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا، زچ ہو جاتے ہیں، ہاں جب غیر مسلموں کے سامنے جاتے ہیں تو حق بات کو بیان کرنے میں ان کو شرم آتی ہے، دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کچھ لوگ جو ہے خجل اور شرم کا میں پڑ گئے، اور بعض لوگوں کی تکلیف سے ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کا موقف اختیار کیا، سچائی کو اختیار کیا، تو اہل باطل ہماری دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے، ہم کو ستائیں گے، ہماری مخالفت کریں گے۔ آج ہمارے بیچ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات، ایک اسلام اور ایمان کے بارے میں ایک معرکہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلکوں کے جھگڑے ہیں،
تو اب بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے، نظر آئیں گے، جو یہ کہتے ہیں زبان سے یا ان کا رویہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن ہم اس پر کھل کر عمل نہیں کر سکتے۔ وہی بات ہے جو اس صورت کا مرکزی مضمون بتایا گیا کہ اپنے موقف کی کھل کر واضح انداز میں تحدید نہیں کر پاتے، دونوں طرف رہتے ہیں ڈھلمل ڈگمگائے ہوئے۔ تو کہا کچھ لوگ جو ہے شرم اور دباؤ، مرعوبیت کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ماحول سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کو لوگ تکلیف دیں گے۔ چنانچہ یہ صورت اپنے محوروں ان محاور کو اور انتہائی اس سے متعلقہ مضامین کو بیان کرتی ہے، اور بہترین انتہائی عمدہ تسلسل کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی جھول ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے جو مضامین ہیں یہ آگے کے نکات میں ہم نے بیان کیا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کے موضوعات، یہ کہہ رہے ہیں نمبر 1، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جھگڑا پیدائش کے آغاز سے ہی۔ اس صورت کے آغاز میں ہی حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ابلیس، ان دونوں کے درمیان کا جھگڑا بیان کیا گیا، اور پھر حضرت آدم کے سجدے کو انکار کرنے کی وجہ جو ابلیس نے بیان کی، اللہ کے حکم کے سامنے عقل چلائی اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے راندہ گیا اور مہلت مانگی، اللہ نے مہلت بھی دے دی۔ فَأَنذِرْنِي، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم کتنی بھی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو، گنہگار ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق میں سب سے بری مخلوق کو یعنی ابلیس کو بھی جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی۔ تو ہم کون سے گنہگار ایسے ہو سکتے ہیں کہ اب اللہ سے مایوس ہوں؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نمبر 1 کہ آدم اور ابلیس کے معرکے کو آغاز تخلیق میں ہی شروع ہو گیا تھا، یہ تذکرہ کیا گیا، واقعہ بیان کیا گیا، کئی ارشادات، ہدایات اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ سورہ کے آغاز میں۔ دوسرا، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان بات چیت کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ یہ اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، پھر ان سے کہیں گے کہ تم ایسا ایسا کہتے تھے کہ یہ جو جنت میں ہیں اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا۔ پھر جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ہوگا مکالمہ، جنتی جہنمی کہیں گے کہ اللہ نے تم کو کھانا پینا جو دیا ہے وہ ہم کو تھوڑا سا کچھ دے دو، تو جنتی جواب دیں گے، قرآن نے کہا کہ ان اللہ حرمہما، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر، جہنمیوں پر ان جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ مکالمہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہوگا، لبیان ان ھذہ ہی نتیجۃ الصراع، یہ واضح کرنے کے لیے کہ دنیا میں جو حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے اس کا انجام وہاں ہوگا، اور وہاں فیصلہ ہو جانے کے بعد جنتی اور جہنمی الگ ہو کر اب ایک دوسرے سے مکالمہ کر کے نتیجہ دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر سورت کے موضوعات میں یہ ذکر کیا کہ پچھلی امتوں کے حالات کا پیش کرنا اس حق اور باطل کے معرکے میں۔ قوم نوح، اس صورت میں پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، ہود کو بھیجا، سمود کو بھیجا، شعیب کو بھیجا، پھر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، انہوں نے کیا رد عمل کیا، پھر نتیجہ کیا ہوا، یہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ تو کہا کہ پچھلی امتوں کے حالات کا اس جنگ میں، حق اور باطل کے معرکے میں پیش کرنا، ہر نبی کے اپنی قوم کے ساتھ واقعات کو ذکر کر کے، اور اس کے درمیان ہمیں بہت ساری ہدایات ملتی ہیں۔ باطل کا ساتھ دینے میں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وقتی طور سے ہم کو لگتا ہے کہ وقت کا بادشاہ، وقت کے سرداران ہماری موافقت میں ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے شعیب اور ان کے ماننے والوں، یا تو تم ہماری ملت میں واپس لوٹاؤ ورنہ تم کو شہر سے نکال دیں گے، NRC والا قانون بنا کر تم کو اپنے ملک سے باہر، شہریت ختم کر دیں گے، باہر کر دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہم ناپسند کریں تب بھی؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے رب پر افطرا باندھیں گے کہ حق مل جانے کے بعد ہم واپس لوٹ رہے ہیں۔ پورا واقعہ پڑھیے،
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تم کو سخت سزا دیں گے، اور یہ دھمکی دی کہ شعیب کی مطابقت کرنے والے جو کمزور مسلمان تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے، تو کہا کہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے انجام کا ذکر کیا تو آگے بیان کیا کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کافر ہوئے، وہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں باطل پرست لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اہل حق کو ان پر فتنہ و فساد کا الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود فسادی ہوتے ہیں۔ تو کہا ہر نبی کے قصے میں یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ نمبر 4، الترکیز فی نہایت قصص الانبیاء مع قومہم علی الفصل بین المؤمنین الذین نجاہم اللہ۔ اس بات پر ترکیز کی گئی ہے قرآن کے میں، ہر انبیاء کے قصوں میں ان کی قوموں کے ساتھ جو قصے اور واقعات بیان کی گئے، تو اس میں مومنوں کے درمیان جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بچا لیا، اور کافروں کے درمیان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، نیست و نابود اور برباد کر دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا، ان دونوں کے درمیان تفریق کرنے کے بارے میں قرآن نے ترکیز کر کے لوگوں کو تعلیم دی کہ حق اور اہل حق کا یہ انجام اور باطل اور اہل باطل کا یہ انجام۔ ہاں، چنانچہ مع عدم ذکر الطائفۃ السلبیۃ المتفرجہ، ایک خاص نقطہ انہوں نے بیان کیا جو آگے بھی چل کے ابھی بیان کریں گے، کہ ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کے بیچ میں وہ سلبی موقف اختیار کرنے والا تماشائی گروہ جس کو المتفرجہ کہہ رہے ہیں، تفرج کہتے ہیں غم سے دور ہو جانا، تماشا دیکھنا، تو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جو خاموش تماشائی بنا رہتا ہے، یہ اور یہ لڑ رہے ہیں، چپکے سے دیکھ رہے ہیں، بھائی ان کا جھگڑا ہے، ہم کیوں ٹانگ اڑائیں۔ اب حق اور باطل کے مارکے میں اگر آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تو یہ موقف کی تحدید آپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اس گروہ کے سلسلے میں یہاں خاموشی اس واقعے میں، انبیاء کے واقعے میں اللہ نے بیان نہیں کیا۔ نمبر 5، موضوعات کے ضمن میں ذکر کیا بیان و اسباب الہلاک لامم السابقہ وعلی رأسها الفساد والاستکبار، پچھلی امتوں کی ہلاکت اور ان پر عذاب آنے کے اسباب کا بیان۔ ان اسباب میں سر فہرست جو سبب ہے وہ فساد اور استکبار ہے، فساد اور استکبار ہے۔ یہ استکبار یعنی اکڑ، گھمنڈ، اسی کی بنیاد پر توحید کو قبول نہیں کیا، زمین میں فساد پھیلایا۔ گناہ کوئی بھی کیا جائے اس سے زمین میں بگاڑ اور فساد آتا ہے۔ نمبر 6، بیان و اسلحۃ ابلیس فی المعرکہ، اس جنگ میں، حق اور باطل کی جنگ میں ابلیس کا ہتھیار کیا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، تو اس میں کہا ومن اہم مہا العری، ان میں سب سے اہم ہے ننگا پن۔ ہاں، جس طرح جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا کر ان کو بے لباس کر دیا، قرآن نے کہا کہ یہ شیطان تمہارے لیے بھی دنیا میں تم کو بہکا کر تم کو تمہاری شرم و حیا کے کپڑے کو ختم کر دینا چاہتا ہے، تو یہ اس کا ایک ہتھیار ہے۔ نمبر 7، بیان و فساد بنی اسرائیل فی معرکۃ الحق والباطل، حق اور باطل کے معرکے میں بنی اسرائیل کے بگاڑ کا بیان، کہ کس طریقے سے وہ بنی اسرائیل حق اور باطل کے درمیان تردد کا شکار رہے، متردد رہے، اپنے موقف پر قطعی انداز میں قائم نہیں رہے، فیصلہ کن موقف اختیار نہیں کیا، حالانکہ ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ایک صاحب عزم رسول کی شخصیت ہے، نبی کی اور پیغمبر کی حیثیت سے وہ موجود تھے، اور ان کے ہاتھوں پر اپنی آنکھوں سے معجزات کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں راستہ بن رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو کر راستہ پار کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں فلاں بستی میں چلو، ارض مقدسہ میں، تو اس میں کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہاں وہاں ان فیہا قوما جبارین، اس میں بڑی سخت قوم ہے، اور جب تک وہ قوم اس بستی میں رہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیغمبر ہیں، اللہ کی مدد آ رہی ہے، معجزات ہو رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے نبی کے ساتھ تو ہیں لیکن باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی حیثیت یا مضبوط موقف اختیار کر کے حق کا ساتھ دینے کا ان کے درمیان، ان کے اندر یارہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے نمبر 8 میں تردد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا تردد یہ جو تھا یہ حقیقت میں کیوں تھا؟ ان کے عقیدے میں متردد ہونے کی وجہ سے، عقیدے میں کمزور ہونے کی وجہ سے، اور عقیدے میں ثابت قدمی نہ ہونے کی وجہ سے۔
عقیدہ جس آدمی کا پختہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے موقف میں پختہ نہیں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ معاملہ جو تھا کہ اپنے نبی کے ساتھ یا بعد میں بھی جو معاملات تھے دین اور شریعت کے سلسلے میں ڈھل مل اور ڈگمگائے ہوئے جو نظر آتے ہیں، اس کی وجہ ان کے عقیدے کا ناپختہ ہونا اور ثابت قدمی کا نہ ہونا ہے۔ نمبر 9، ثابت قدمی کا ایک نمونہ پیش کیا گیا اس صورت میں کہ ثابت قدم کس طرح رہا جائے اور تردد سے بچا جائے۔ ہاں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، حق اور باطل کے معاملے میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اور یہ نمونہ کون سا پیش کیا گیا؟ فرعون کے جادوگروں کا، جب وہ ایمان لے آئے۔ ابھی جادوگر بڑا پیارا واقعہ ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، میں صرف اشارے کر سکتا ہوں، بہت غور کیجئے، اللہ کے کلام کا ہم اشارہ کر رہے ہیں، اس میں آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنی ہدایت ملے گی اور نفسیاتی تسکین اور لذت بھی ملے گی، ہاں، ایمانی سکون اور لذت ملے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے جادوگروں کے واقعے میں جب ان کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو فرعون نے کہا کہ تم کو مقابلہ کرنا ہے۔ سورہ اعراف سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ جائیں، موسیٰ کو ہرا دیں تو کیا ہم کو انعام اور اجر ملے گا؟ تو فرعون نے کہا نعم، ہاں، یہ سورہ اعراف میں ہے، ہاں ضرور ملے گا، صرف بدلہ ہی نہیں ملے گا، انکم لمن المقربین، تم مقربین میں سے ہوگے، دربار میں تم کو اونچا مقام ملے گا۔ ابھی دنیا کے لالچ میں آ کے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن جب مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی نشانی دیکھ لی اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، رب موسیٰ کا کام ہے، ہاں، تو فوراً ایمان لیا ہے، سجدے میں گر پڑے اور کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ کون رب العالمین؟ یہ فرعون نہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے، جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں۔ یہاں میں ایک نقطہ ہمیشہ یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ توحید کی دلیل کے طور پر غور کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزے کا ظہور ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں، ڈنڈے، رسیاں ڈالی، حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اللہ کے حکم سے، تو اس نے نگل لیا سب کو۔ تو جادوگر کیا حضرت موسیٰ کی شکتی اور پاور کے قائل ہوئے کہ ارے موسیٰ علیہ السلام بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑے بابا ہیں، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، ہم ان سے مانگیں؟ کیا جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو مانا؟ ایسا نہیں۔ اگر حضرت موسیٰ کا کارنامہ مانا ہوتا تو ایمان کبھی نہیں لاتے، کیونکہ وہ کہتے جیسے موسیٰ کر سکتے ہیں ویسے میں بھی کر سکتا ہوں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں جادو معلوم ہے۔ تو جادو نہیں ہے یہ جادو سے بڑھ کر ایک ایسی طاقت کا کام ہے جو انسانی بس کی بات نہیں ہے، اور وہ رب ہے صرف۔ یہ جادوگروں کی سمجھ میں آیا، تو معجزہ دیکھ کر موسیٰ پہ نہیں، موسیٰ کے رب کو مانا، موسیٰ کو پیغمبر مانا اور طاقت قوت والا، عبادت کے لائق رب کو مانا۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایک عام مزاج ہے جاہلوں میں، صوفیوں میں، اہل تقلید کے جاہل لوگوں میں، کہ بزرگان دین کی حکایات، واقعات، کرامات، معجزات الٹے سیدھے صحیح غلط بیان کیے جاتے ہیں، اور ذہن و دماغ میں مشائخ اور پیروں اور اولیاء کی عظمت کے سکے بٹھائے جاتے ہیں۔ ارے وہ اتنے پہنچے ہوئے، وہ تو پانی پہ چلتے تھے، وہ تو ہوا میں اڑتے تھے، وہ تو ایسا کرتے تھے، لہٰذا ان کی مزار پہ جایا جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز کیے جائے، ان کا فلاں اور فلاں کام کیا جائے۔ یہ جھوٹے واقعات بتا کر شرک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام معجزہ پیش کر رہے ہیں اور جادوگر ایمان لا رہے ہیں اللہ پر۔ خیر، یہ الگ چیز ہے۔ یہاں انہوں نے صاحب کتاب نے بتایا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے تو وہ موقف پر ڈٹ گئے۔ اب فرعون کی دھمکیوں سے بھی ٹلے نہیں۔ فرعون نے کیسی دھمکی دی، کہا کہ تم نے آمنتم قبل ان آذن لکم، اسی سورہ اعراف میں ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے، میں تم سب کو، یہ تمہاری ان ھذا لمکر مکرتموہ، تم یہ ایک چال اور سازش تھی جس کو تم نے مل کر رچا ہے، ہاں، تاکہ ہمارے شہر اور بستی پر تم قبضہ کر سکو اور ہماری زمین پر قابض ہو سکو، ہاں، میں تم سب کو جو ہے سولی پر لٹکاؤں گا، قتل کر دوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر کو جو ہے الٹی سمتوں سے کاٹوں گا۔ لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ہاں، اور سورہ طٰہٰ میں ان کا جواب واضح طور پر دیا گیا۔ یہاں مختصر میں سورہ اعراف میں جادوگروں کا جواب ہے کہ ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم نے اپنے پروردگار کی نشانی جب ہمارے پاس آئی دیکھا، ایمان لے آئے۔ یہ جادوگر ڈٹ گئے، یہاں ڈرے نہیں، دبے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے وقت کی طاقت سے۔ نمبر 10،
مضمون بتایا کہ عرض و نموذج فی آخر السورہ، اس سورت کے آخر میں ایک اور نمونہ پیش کیا گیا لثلاث فرق من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا، ایک ہی قوم ایک ہی بستی کے 3 جماعتوں کی مثال دی، اصحاب السبت، سنیچر کے دن والوں کے قصے کے درمیان، تاکہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قصہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سنیچر کے دن کو سورہ اعراف میں کہا گیا نا کہ حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے بسنے والی یہ بستی تھی بنی اسرائیل کی، ان کا قصہ ذکر کیجئے۔ واقعہ یہ تھا کہ انہیں سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اس دن جو ہے قرآن ہی نے کہا کہ انہیں پانی کی سطح پر زیادہ مچھلیاں نظر آتی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ کو جال لگاتے، اتوار کو نکالتے، سنیچر کو پھنستی تھی، کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو کہاں شکار کیا۔ ہاں، یہ اللہ کے دین میں حرام ممنوع چیز کو جائز بنانے کے لیے ہیلا کرتے تھے۔ آج ایسا بہت سارا ہیلا ہمارے ہاں لوگ اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، کچھ لوگ سود کو یا بینک کے کام کو حلال کرنے کے لیے، حرام کو حلال بنانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے اور عذاب کو دعوت دینے والا معاملہ ہے، جیسا کہ اس واقعے میں نظر آتا ہے۔ تو اب یہ واقعہ بھی جب ہوا تو اس میں 3 گروہ تھے، فرقۃ ایجابیۃ مؤمنہ، ایک وہ فرقہ، وہ گروہ جو ایمان والا، ایجابی موقف اختیار کرنے والا تھا، یعنی حق کے تعلق سے حق کو قبول کرنے والا، جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور معروف کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کام کیا۔ ہاں، اس گروہ نے ایسا کرنے والوں سے کہا کہ ایسا مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ مومن گروپ تھا جس نے اپنا حق نبھایا، حق ادا کیا۔ دوسرا گروہ کہا تھا فرقۃ عاصیۃ فاسقہ، نافرمان، فسق و فجور کرنے والا، یعنی گنہگار گروہ، جس نے اللہ کی حدود کے خلاف جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اللہ نے جو چیز منع کی تھی اس کو اختیار کیا، وعصت امرہ، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ وفرقۃ سلبیۃ مترددہ، ایک وہ گروہ جس نے سلبی موقف اختیار کیا، یعنی نہ کرنے والا، اور متردد، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ان سے بھی ہم خار نہ کھائیں، ان سے بھی تعلقات اچھے رکھیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تو کی، یعنی خود سنیچر کے دن شکار نہیں کیا، ہاں صرف اتنا اطاعت کی، لیکن یعنی اللہ کی ممانعت سے بچنے کے معاملے میں تو اللہ کی بات مان لی، لیکن اصلاح والا کام انہوں نے نہیں کیا، لوگوں کو غلط کام سے روکنے والی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ نتیجہ کیا تھا؟ قرآن نے جو نتیجے کے طور پر اللہ عز و جل نے سورہ اعراف میں ذکر کیا کہ مومن فرقے کو، مومن گروہ کو نجات دے دی، جس نے اصلاح کے فریضے کو انجام دیا تھا، ان کو بچا لیا عذاب سے، اور جو نافرمان اور گنہگار طبقہ تھا اس کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ قرآن نے سورہ اعراف میں کہا کونو قردۃ خاسئین، کہ تم راندے ہوئے بندر بن جاؤ۔ صبح جب یہ لوگ گھر سے نکلے تو ان کے چہرے بندروں کے جیسے ہو گئے، بندروں اور سوروں کے، اور 3 دن میں ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ تو یہ جو نافرمان طبقہ تھا ان پر اللہ کا عذاب آیا، لیکنہ سبحانہ لم یذکر لنا عما فعلہ بالفرقۃ السلبیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان نہیں کیا کہ جو فرقہ سلبیہ تھا ان 3 گروہوں میں سے، جو خاموشی اختیار کرنے والا تھا، نہ منع کرتا تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا قرآن نے یہ بیان نہیں کیا۔ ہاں، کہہ رہے ہیں نمبر 11، یہی سورہ اعراف کا مرکزی مضمون کا معاملہ ہے۔ نمبر 11، ذکر المیثاق الذی اخذہ ربنا علی البشر جمیعا، اس صورت میں اس میثاق اور عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو اللہ ہمارے پروردگار نے تمام انسانوں سے لیا ہے ان کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اس صورت کے اندر، اس صورت میں 3 مقامات پر انسانوں کو اپنے عہد و پیمان اور اللہ کے تعلق سے، اللہ کی آیتوں کے تعلق سے، دین کے تعلق سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، ہوشیار کیا ہے۔ یہ 3 مقامات، پہلے میثاق والی آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جو ابھی میں نے آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا، اسی میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ کیوں یہ عہد و پیمان اللہ نے لیا ہے، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم اس سے غافل تھے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ بات اچھی طرح دماغ رکھیے، میں پھر سے یاد دلاؤں، آپ اگر دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں 4 مسلک کو ماننے والا جو تقلیدی گروہ ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان تقلیدی گروہوں کے یہاں بھی یہ بات مانی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ان کے موقف کا حصہ ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔
اس آیت کے آخر میں علامہ قرطبی احکام القرآن میں جو مالکی مذہب کی طرف نسبت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. دیوبندی اور بریلویوں کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. مطلب عقیدے میں انسان کو دلائل جان کر صحیح عقیدہ توحید اور ایمانیات کو قبول کرنا ضروری ہے. عالم ہو یا جاہل ہو، یہ مقلدین بھی مانتے ہیں. اچھی طرح مان لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے. وہ جب بحث کرتے ہیں کہ کیا ہر آدمی، جو تم غیر مقلد ہو تو ہر آدمی قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا عقیدے میں ہر خاص عام جو ہے قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے؟ اور جب وہاں سمجھ سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ خود نہیں سمجھ سکتا تو علماء سے کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ علماء جب علماء ہیں ان سے پوچھ سکتا ہے کہ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے. تو آپ جب امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کی بات بتا سکتے ہو تو اللہ اور رسول کی بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ خیر، یہ ایک دوسری بحث ہوگی. اس عہد و پیمان کو اللہ نے یاد دلایا اور کہا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. اور قیامت کے دن اسی میں آگے کہا کہ یہ بھی نہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اور ہم ان کے بعد کمزور ذریت تھے. باپ دادا کے طریقے پہ بیٹے چلتے ہیں، جیسا کپڑا وہ پہناتے ہیں ویسا پہنتے ہیں، جیسا کھانا وہ کھلاتے ہیں ویسا کھاتے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید چلتی ہے، جائز ہے، دین کے معاملے میں نہیں چلتی. حالانکہ دنیا کے معاملے میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بولتے ہیں کہ ارے ابا کا زمانہ الگ تھا، ہاں اس وقت کا فیشن اور طریقہ الگ تھا، آج کا فیشن الگ ہے. تو دنیا کے معاملے میں بھی باپ کی بات نہیں مانتے بہت سارے نوجوان. اور پھر دین کا، عقیدے کا، توحید کا معاملہ تو بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ نے دل میں فطرت پر پیدا کیا، عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا تھا، دنیا میں دلیلیں بکھیری، رسول آئے، قرآن نازل کیا. اتنی دلیلیں ہیں کہ ایک انسان اگر باطل معبود کی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہی ہے کہ اس کی عبادت کیوں کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری. چنانچہ یہ آیت ہے. اسی طرح آیت نمبر 179 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسانوں کو پیدا کیا. ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اب ہم اگر اپنے آنکھ، کان، دل و دماغ کو حق سمجھنے میں، سچائی کو سمجھ کر اس کو قبول کرنے میں استعمال نہیں کرتے تو ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے آخر میں یہ عہد و پیمان یاد دلاتے ہوئے اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. اس سورت کے آخر میں انہوں نے فوائد اور لطائف، اس سورت مبارکہ کے فوائد و لطائف، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں یہ فوائد اور لطائف چند نمونے کے ہیں. قرآن میں آپ جتنا غور کریں گے اتنے فوائد، اتنے لطائف اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں ملیں گے. یہاں انہوں نے 5 فوائد بیان کیے. سب سے پہلا فائدہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سورت میں اور پھر پورے قرآن میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو قرآن میں پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں لِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ عَبْرَ الْأَجْيَالِ فِي الْأَخْلَاقِ وَالسُّلُوكِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی جو تفصیلات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم، ان لوگوں کا معاملہ مختلف نسلوں اور مختلف ادوار علاقوں میں اخلاق و سلوک کے اعتبار سے ان کے حالات الگ الگ تھے. اور الگ الگ حالات ہونے کی وجہ سے فالعبر والعظات من احوالہم تنفع المسلم فی صراعہ مع الباطل، چنانچہ ان الگ الگ حالات کا مطالعہ کرنے سے، ان پر غور کرنے سے ایک مسلمان کو باطل کے ساتھ مقابلہ آرائی میں الگ الگ سچویشن، الگ الگ پس منظر میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہم الگ الگ حالات ہمارے سامنے، ہندوستان میں دیکھیے کفر، شرک، بدعات، خرافات کے الگ ماحول ہیں، دوسرے ملکوں میں الگ ماحول ہیں. تو کب کون سا موقف اختیار کریں؟ اگر آپ بنی اسرائیل کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو ان حالات میں آپ کے ارد گرد کے حالات کی کہیں نہ کہیں مثال ضرور مل جائے گی کہ جیسے ہم اور آپ ہیں ویسے وہاں ہیں. اب جیسے کچھ انبیاء کے واقعات میں ایسا ملے گا کہ سامنے پورے کافر ہیں، کچھ انبیاء کے مقابل میں ایسے ملیں گے جو پچھلے نبیوں کو ماننے والے ہیں، کچھ انبیاء کے واقعات میں ایسا ملیں گے کہ ان کو بھی نبی مان رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو نبی مان رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हैं, चूँ चरा कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, नाफरमानियाँ कर रहे हैं, तो ये अलग अलग हालात, मैं हल्की सी मैंने मिसाल दी। तो मुख्तलिफ हालात और तजुर्बात जो बनी इसराइल की कौम से हमारे सामने पेश हुए हैं, वो उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ हालात में हक़ और बातिल के मार्के में कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, हिकमत, मौइज़त और हक़ का साथ देने का कौन सा तरीक़ा होना चाहिए, हमको उसमें रोशनी मिलती है। वतनफ़अहु फ़ी तरीक़िही इलल्लाह, और ये अलग अलग वाक़यात, अलग अलग पस मंज़र अल्लाह की तरफ रास्ता इख्तियार करने में एक मुसलमान को नफ़ा देते हैं। फ़ायदा नंबर 2, ला यंबग़ी लिअय्यि मुस्लिमिन अस्सुकूत अलल मुनकर, किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि मुनकर को देखने के बाद खामोश रहे। हम जानते हैं वो हदीस सबको याद है, अगर ताकत है तो हाथ से रोकें, ये इख्तियार हाकिम का है। हाकिम वक्त जो है हुकूमत पूरे शहर या जितने में उसकी दायरा हुकूमत है उसमें नाफिज करेगा। घर के आप बड़े हैं तो आप घर में मातहत जो बीवी बच्चे हैं उन पर आपको सख्ती करनी है। कोई इदारा और मस्जिद है तो आपके मातहती में जो लोग हैं उन पर आपको वो इख्तियार है, वहाँ आप हाथ का, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इससे हटकर आम इंसान ज़बान का इस्तेमाल, अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जानेगा, यानी नफ़रत का इजहार करेगा। हमारे यहाँ जैसे लोग करते हैं कि भाई सूद खा रहा है, हराम खोरी कर रहा है, और दिल में हम बुरा जान के उसके यहाँ दावत खा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। आपने अगर दावत खा ली, उसके साथ खुशी खुशी उसकी खुशियों में शिरकत कर ली, तो आपने इनकार कहाँ किया? दिल से भी आपने इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी तायीद की, और ये अजाब को दावत देने वाली बात है। तो मुसलमान के लिए मुनकर पर खामोश रहना जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगरचे के, ये एक अहम नुक्ता, अगरचे के उसको ये ज़न्ने गालिब हो, उसको ये समझ में आ रहा हो कि मेरे समझाने के बाद बुराई करने वाले अपनी बुराई से रुकेंगे नहीं। हाँ, वज़ालिका, क्यों ऐसा करना है? एक कौम या कुछ लोग बुराइयां कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमें दिख रहा है तो हमें समझाना चाहिए। हमें ये यकीन हो या गुमाने गालिब हो कि हमारे समझाने से भी बात मानेंगे नहीं, फिर भी समझाना है। क्यों? 2 वजह कुरान ने बयान की है। एक तो ये कि अपनी जिम्मेदारी से हम ओहदा बरा हो जाएं, सुबुकदोश हो जाएं, अपनी पकड़ से, अपने आप को पकड़ से बचा लें अल्लाह के पास। दूसरा ये कि हो सकता है उनकी इस्लाह हो जाए, व इज़ारन इलल्लाह, और अल्लाह ताला के सामने उज़्र पेश। कुरान की आयत है, ये जो सनीचर वालों का वाक़या है, उसमें कुरान ने कहा आयत नंबर 164 में, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, उनमें से एक जमात ने ये कहा, जो मोमिनीन बुराई से रोक रहे थे, सनीचर के दिन मछलियाँ मारने से रोक रहे थे, उनसे दूसरे गुरोह ने कहा, खामोश रहने वालों ने, कि तुम क्यों नसीहत करते हो ऐसे लोगों को, अल्लाह मुहलिकुहुम, जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है, और मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, या शदीद अज़ाब देने वाला है। तो जो मोमिनीन थे, जो समझा रहे थे, उन्होंने जवाब क्या दिया? जो जवाब कुरान ने नकल किया, क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून, उन्होंने जवाब दिया कि अपने परवरदिगार के पास माज़िरत की वजह से, माज़िरत करने के लिए कि हमने तो अपना काम किया था, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, ये अपना उज़्र पेश कर देंगे। वलअल्लहुम यत्तक़ून, और ये भी उम्मीद है कि शायद वो मुत्तकी हो जाएं, बच जाएं, गुनाह से रुक जाएं, हो सकता है रुक जाएं। ये कब? जब हम समझा रहे हैं और कोई फितना ना हो। मैंने इससे पहले एक मसला बयान किया कि अगर आप किसी बुराई से रोकने जाते हैं तो, और आपको ये यकीन है कि इस बुराई से रुकेंगे नहीं और इससे बड़ा फसाद फैल जाएगा, तब बुराई से रोकना मना है। ये एक दूसरी बात, सिचुएशन बता रहा हूँ, अच्छी तरह दिमाग में रखिए। कुछ लोग समझते नहीं हैं, फिर एतराज़ करते हैं बाद में। जैसे अगर आज कोई बोले कि हज़रत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था, हम चल के किसी मंदिर में बुत तोड़ दें। अल्लाह के रसूल ने पुख्ता कब्रों को तोड़ने का हज़रत अली को हुक्म देकर भेजा था, चले हम कब्रस्तान में पक्की कब्रों को तोड़ देवें, तो क्या होगा? पक्की कब्र को तोड़ने या बुतों को तोड़ने से जो फ़ायदा हम चाहते हैं दावत व तबलीग का, क्या वो फ़ायदा हासिल होगा? हज़रत इब्राहीम ने जो फ़ायदा हासिल किया था, जो स्टेप्स और मराहिल उन्होंने तय किए थे दावत व तबलीग और समझाने की, क्या हमने वो मराहिल तय किए हैं? फिर हज़रत इब्राहीम ने उसके बाद वाले अंजाम को सामना करने के लिए आप तैयार थे, आप अकेले थे। आज अगर आप और हम ऐसा करते हैं, एक शहर में करेंगे तो कई शहरों में मुसलमानों के साथ क्या होगा, मस्जिदों के साथ क्या होगा, ये हम और आप जानते हैं। तो ऐसी सूरत में जब हमको ये यकीन हो कि किसी बुराई को रोकने से उससे बड़ा फसाद होगा और बुराई रुकेगी नहीं, तब बुराई से रोकना नाजायज़ है। ये एक मसला। और मुसलमानों के बीच में अगर कोई बुराई हो रही है, हम उनको समझाएं, समझाने के बाद फसाद नहीं हो रहा है तो चाहे नतीजा बरामद ना हो, समझाना ज़रूरी है।
یہ دو الگ سچویشن میں نے بیان کی. آگے نمبر 3 فائدہ انہوں نے بیان کیا کہ جب جادوگروں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا تو وہ بتایا کہ جادوگروں نے جب حقیقت کو پہچان لیا، ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے اپنی دور اندیشی اور احتیاط کا پہلو اختیار کیا اور اپنے موقف کو فیصلہ کن بیان کرنے کے لیے سجدہ کیا اللہ کو. ہاں، سارے جادوگر اللہ کے سجدے میں گر گئے. ہاں، یہ فرعون کے لیے اعلان تھا کہ ہم نے جو حق قبول کیا ہے اس میں ہم کوئی شک تردد میں نہیں ہیں، ڈلمل نہیں ہیں، بالکل پختگی سے، یقین کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول اور اب رب العالمین کو اپنا معبود اور رب مان لیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اب ایک طرف یہ موقف کا بھی ذکر ہے، دوسرا ایک نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ سورہ مبارکہ سجدے پر ختم ہوئی، آیت سجدے پر. اس سورت کے اخیر میں جہاں سورت ختم ہوتی ہے وہاں حکم ہے کہ ہم سجدہ کریں. وہ آیت کے جملے اور مضمون بھی سجدے والا ہے اور یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے. اس سجدے سے اس سجدے کی مناسبت جوڑ رہے ہیں. یہ کیوں؟ لِنَذْكُرَ بِهَا سَجْدَةَ السَّحَرَةِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم جادوگروں کے سجدے کو یاد کریں. ہاں، اور اس میں ہم کو کیا تعلیم ہے؟ جب ہم سورت کے اخیر میں سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو تو جادوگروں کا سجدہ یاد کریں. اور جادوگروں کے سجدے میں کیا نقطہ ہے، کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ وہ یہ سبق ہے کہ ہم ظلم اور جبروت کے سامنے، طاقت اور قوت کے سامنے جھک کر ان کے ڈر سے حق کو نہیں چھوڑیں گے. فرعون اور آل فرعون، جادوگروں کو معلوم تھا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں تو اب فرعون سے انعام ملنا تو دور کی بات، سزا ملے گی، دشمنی ملے گی، پھر بھی دبے اور ڈرے نہیں اور حق کو قبول کرنے سے رکے نہیں. تو ہم کو بھی یہ سجدہ کرتے ہوئے جادوگروں کے اس سجدے کو یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم کو قرآن اور حدیث کا حق مل گیا ہے تو دنیا کی کسی طاقت کے خوف اور ڈر سے ہم حق کو چھوڑ کر پیچھے قدم نہیں لیں گے. وَلِنَذْكُرَ خُضُوعَهُمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، اور تاکہ یہ سجدہ کرتے ہوئے ہم یہ بھی یاد کریں کہ جادوگروں نے کس خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا تھا، خشوع خضوع اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. فائدہ نمبر 4، مَن لَّمْ يَدْعُ اللَّهَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے دعا نہیں کرتا، فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ، جو اللہ سے نہیں مانگتا چھپ کر گڑ گڑا کر، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں، معتدین میں سے ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے کہا اس سورہ اعراف میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ خفیہ اور چپکے چپکے سے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ معتدین کو پسند نہیں کرتا. تو ایک تو یہ کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا وہ معتدین میں سے ہے اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے والا. اور ایک یہ کہ تضرعا و خفیہ، اللہ کو پکارنا چپکے چپکے سے اور تضرع کے ساتھ، اس کے برخلاف چیخ چلا کر لاؤڈ اسپیکر پر آپ کر رہے ہو تو یہ بھی جو ہے حد سے تجاوز ہے. ہاں، وہ تضرع، اب تضرع کسے کہتے ہیں؟ الذل والانکسار، ذلت، عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع. اور خفیہ کہتے ہیں خفیہ طریقے سے دعا کرنا، یعنی یہ کہ تم اس طریقے سے دعا مانگو کہ دوسروں کے کانوں تک اس دعا کی آواز نہ جائے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا چپکے چپکے، آہستہ آہستہ. ہاں، نمبر 5 اور آخری فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے زیورات کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تو غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور جو تختیاں جس پر توریت لکھی ہوئی تھی اس غصے میں پھینک دیا. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور بال پکڑ کر کھینچنے لگے اور جو مکالمہ ہوا سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کی گفتگو کا تذکرہ کیا اور شرمندہ ہو کر انہوں نے دعا کی تو کہا اس سے پہلے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، غضب جو ہے غصہ، سکت خاموش ہو گیا. سکت یسکتو مانے خاموش ہونا، زبان کو چپ کرنا. سکنا مطلب ٹھہرنا. تو اصل لفظ غصے کے ٹھہرنے کے لیے یا غصہ ٹھنڈا ہونے کے لیے سکنا استعمال ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے استعمال کیا سکتا، خاموش ہونا. بولنا اس کی ضد ہے چپ رہنا، ساکت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سکوت. تو موسیٰ سے غصہ جب چپ ہو گیا
تو چپ ہونے والا لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے؟ تو یہ بیان کیا کہ لفظ سکتا آیا، لفظ سکانا نہیں کہا اللہ نے. کیوں؟ گویا کہ غصہ ایک ایسا سلطان اور آمر ہے، حاکم ہے، جو حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ غصہ انسان کو اپنے قابو میں لے کے کہتا ہے یہ کرو یہ مت کرو. ہاں، فنسأل اللہ ان یرزقنا الحلم والحکمہ. لہذا ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں حلم اور بردباری دے، حکمت اور دانائی دے، جو غصے کی حالت میں قائم نہیں رہ جاتی. یہاں سورۃ الاعراف سے متعلق جو معروضات انہوں نے پیش کی بطور تدبر کے وہ ختم ہوئی. اس کے بعد سورۃ الانفال ہے. وقت زیادہ ہو گیا، میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی، چونکہ آج سورۃ الانفال پڑھی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ کل سورۃ الانفال، اور کوشش کریں گے کہ سورہ توبہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.